ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ مطلب وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے۔ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے، لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے۔ اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں۔ رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں با جماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے۔ ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے۔ جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام، مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں۔ 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے۔ 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں، 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا۔ جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے۔ اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا۔ سحری میں اٹھیں، ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں، اور پھر سحری کر لیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا۔ یعنی ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں قوم لگی ہوئی ہے۔ نہ کریں ایسا، ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے۔ پلیز اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ میرا رب، اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع،
3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔
إن شانئك هو الأبتر. بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول: جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی. آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا. قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا. تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر. بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت. کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا. پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی. اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی. اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ. پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے. جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر. رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. إن شانئك هو الأبتر. جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے. پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا. اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے. تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے. بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے. پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں. یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ایسا کریم مولا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا. دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چپکایا، دودھ پلانے لگی. بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں. یہ نہ کیا کرو. اللہ سے دوستی کر لو. اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے.
ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہے، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ، بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی، یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی، وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرتا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے، approximately 70,000 people over there۔ دعا ہونے لگی، بارش نہیں ہوئی، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ۔ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی، مولا کریم کرم فرما۔ تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہا موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے۔ کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ بندہ جو تھا وہ مجمع نہیں تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے، وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا۔ پتہ کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے۔ سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سنو میرے رب کا فرمان، رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا، تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ یہ ہے توبہ۔ کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے،
सच्ची तौबा, बस अब नहीं करूंगा, ये कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसा ही एक वाकया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। हजरत उमर का जलाल, आपकी अदालत है। एक बार आप जा रहे हैं, एक बंदा सामने से आया, उसके हाथ में शराब की बोतल। हजरत उमर हो और शराबी शराब की बोतल के साथ पकड़ा जाए तो गया ना रेड हैंडेड। हजरत उमर ने कहा बताओ क्या है। उसने बोतल छुपा दी, बताओ क्या है। वो बंदा कहता है हुजूर इसमें सिरका है। थी शराब, कहता है हुजूर इसमें सिरका है। हजरत उमर ने कहा दिखाओ क्या है इसमें। आप जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, एक बंदा सामने खड़ा हो, हजरत उमर यहां खड़े हैं, वो बंदा सामने खड़ा है। ये कितनी देर की बात है, कितनी देर की कॉन्वर्सेशन है, सेकंड्स। बोतल हाथ में छुपाई हुई है, दिखाओ क्या है। उस शराबी ने क्या किया, उसने उसी वक्त अल्लाह को पुकारा, अल्लाह आज बचा ले, अल्लाह उमर के आगे जलील होने से बचा ले, अब शराब नहीं पीऊंगा, अल्लाह आज पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, बस आज बचा ले मालिक। इसमें कितनी देर लगी होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर ऑफ तौबा, रेपेंटेंस। बस उसने यही तो कहा और डरते डरते बोतल बढ़ा दी हजरत उमर के हाथ में। हजरत उमर देखते हैं तो उसमें शराब नहीं, उसमें सिरका है। वो पर्दे डालने वाला है, वो सत्तार है, मगर बंदा कितना अजीब है। हम रात को गुनाह करें, अल्लाह सुबह नहीं बताता लोगों को, पर्दा होता है। मगर आज हाल यह है कि लोग खुद बताते हैं कि मैंने फला काम रात को किया था, मैं फला गलत जगह पर गया था। अब तो खुद हराम देखते फिर शेयर करते हैं। अल्लाह सत्तारी फरमा रहा है, सत्तार हमारा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशए बज़्म जन्नत, पैकर जूदो सखावत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आता है। जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। मैं कुछ हदीसों का, यूँ समझिए निचोड़, कुछ हदीसों का इत्र आपके सामने पेश करता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि दुरूद पाक कैसे कैसे काम आता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए एक, यूँ समझिए कि एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक मुसलमान होने की हैसियत से, बीइंग अ मुस्लिम, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप एक लिस्ट बनाइए कि दुनिया में आप क्या क्या चाहते हैं, मरते वक्त आप क्या चाहते हैं, कब्र में आप क्या चाहते हैं, महशर में आप क्या चाहते हैं। एक ख्याल है कि लिस्ट बनाए इंसान कि यार अगर मेरी सारी ख्वाहिशें जो दुनिया की, मरते वक्त की, आखिरत की हों तो वो क्या होंगी, वो जहन में रखिएगा। और अब मैं आपको बहुत सारी हदीसों से एक्सट्रैक्ट करके एक खूबसूरत सा निचोड़ पेश करता हूं। नबी